حقیقی عرفان کے اس پروگرام میں جو ایک ہمارا مسلسل ایک تسلسل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے چلے آ رہے ہیں، اور آج ہم اس سال تواتر کے عنوان سے چلیں گے، اور اصل ہمارا جو پروگرام حقیقی عرفان میں وہ ہے توریت و انجیل کی حقانیت، یعنی عصمت و توریت و انجیل۔ عزیزو، عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کتابیں تبدیل ہو گئیں۔ آئیے ہم آج اس تھوڑی سی آغاز میں ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے کلام میں ہم سے مخاطب ہو کر کیا ہمیں سمجھانا چاہتا ہے۔ خدا کیا واقعی اس کے کلام میں تبدیلی ہو گئی ہے یا کر دی گئی ہے؟ تو آئیے اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں جو آیت تلاوت کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے زبور 89 34ویں آیت۔ یوں تو کتاب مقدس جو خدا کا تقدس بھرا کلام، جو پاک و پاکیزہ ہے اور پاک لوگوں کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ ہم نے اپنے گزشتہ نشست میں حضرت آدم سے لے کر کے اور حضرت موسیٰ اور بلکہ ملاکی تک ہم پہنچے تھے کہ کس کس طریقے سے ان لوگوں نے خدا نے ان سے تحریر کروائی۔ ضابطۂ تحریر میں لانے کے بعد اب ہم وہاں پہنچتے ہیں کہ کیا خدا کی باتوں کو کبھی زوال ہے، یا ہم نے اپنی اس آیات پہ ختم کی تھی قرآن کی کہ لا کلمۃ اللہ تبدیلا۔ اب دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو وعدہ کیا اور جو علامتیں اتنی کثرت سے ہیں، کیا وہ واقعی شک والی باتیں ہیں؟ کیا خدا کے کلام میں شک کیا جا سکتا ہے؟ جبکہ قرآن کی ایک آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ خبردار اس کتاب میں شک نہ کرنا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شک کرتا تو کیا وہ اس کی ایمان میں تبدیلی ہوتی ہے، وہ ظاہر بات ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی ہے؟ تو زبور 89 کے 34ویں آیت میں یوں ارشاد ہو رہا ہے، میں یعنی خداوند پروردگار عالم اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا، وعدہ کرتا جناب داؤد سے، میں اپنے وعدے کو نہ توڑوں گا اور اپنے منہ کی بات کو نہ بدلوں گا۔ یعنی خدا کا وعدہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ خدا نے جس سے جو وعدہ کیا اس کو پورا کیا۔ ہم انسان وعدے کو پورا نہیں کرتے، ہم توڑ دیتے ہیں، لیکن خدا کبھی اپنے وعدے سے پھرا نہیں۔ اور اپنے منہ کی بات کو نہ بدلوں گا۔ انسان کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، اس کے الفاظ بدل جاتے ہیں، لیکن خدا کے کلام میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ آئیے پھر ہم چلتے ہیں متی کی انجیل میں، دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ارشاد ہو رہا ہے۔ متی کی انجیل 5ویں باب کی 18ویں آیت ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ اور ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ یعنی خدا کا کوئی پلاننگ ہے، کوئی پروگرام ہے جو ازل میں خدا نے کیا ہے، وہ اس وقت تک نہیں ختم ہو سکتی کوئی بات خدا کی جب تک کہ وہ پروگرام پورا نہ ہو، وہ پلاننگ پوری نہ کر دی جائے۔ تو کیا کہا اس نے کہ زمین اور آسمان تو ٹل سکتے، لیکن خدا کے کلام کا ایک نقطہ، ایک شوشہ زبر زیر بھی نہیں کوئی نہ ٹلے گا جب تک کہ سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ تو اب کوئی اگر یہ کہے کہ نہیں خدا کے کلام میں تبدیلی ہو گئی، ہم اگلی آیت کو پڑھتے ہیں۔ یہ متی ہی کی انجیل ہے 24ویں باب کی یہ 35ویں آیت ہے، آسمان اور زمین ٹل نہ جائے لیکن میری بات ہرگز نہ ٹلے گی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خدا اپنے کلام میں ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو کبھی بھی شک نہ کرنا، اس کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ چونکہ قیامت میں جب ہوگی تو اس کے آثار میں ہم یہ کہیں بتائیں گے آپ کو کہ کیسے آسمان میں تبدیلی ہوئی، زمین بھی تبدیل کر دی جائے گی، نئے آسمان نئی زمین بن۔ لیکن ہم جب غور کرتے ہیں عزیزوں کہ اس کے کلام میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی، ایک شوشہ، ایک زبر، ایک زیر پیش، کوئی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آئیے اب ہم ایک اور یوحنا کی انجیل سے پڑھتے ہیں، اس کے 10ویں باب کی 35ویں آیت ہے، اور کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں۔ جب اس کے کلام میں کوئی چیز باطل نہیں ہو سکتی ہے، تبدیل نہیں ہو سکتی، پھر کس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ تبدیل ہو جائے؟ عزیزو پھر ہم غور کرتے ہیں، اب ہم اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ جہاں خدا کی گواہی نبیوں کے بارے میں ہے۔ دیکھیں بہت بڑی بات کر رہا ہوں کہ خدا کی گواہی نبیوں کے بارے میں۔ یہ ہم یرمیہ نبی کا صحیفہ ہے، اس کے پہلے باب کی 2 آیت کی تلاوت کریں گے، 8 اور 9 آیت۔ عزیزو 8 اور 9 آیت پھر آپ غور کریں گے کہ یہاں کیا ہے، تو ان کے چہرے کو دیکھ کر نہ ڈر، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں،
تب خدا نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے منہ کو چھوا اور خداوند نے مجھے فرمایا، دیکھ میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈال دیا ہے۔ جب خدا کسی کو چہرے کو چھوتا ہے، کیا واقعی خدا نے کسی کو چہرے کو چھوا؟ یہ تمثیل کی باتیں، واقعی خدا نے جب کسی سے اپنے کلام میں باتیں کرتا ہے تو وہ اس کے منہ میں اپنے کلام کو ڈال دیتا ہے۔ کیا مطلب کہ وہ وہی جو خدا اپنے بندے کے زبان سے کہنا چاہتا ہے، اصل میں وہ بندہ نہیں ہوتا بلکہ خدا کی زبان ہوتی ہے۔ جب ایک عام آدمی کے لیے ہے کہ جب وہ خدا کی طرف راغب ہوتا ہے تو خدا اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہے، اس کا وجود بن جاتا ہے۔ اب وہ کام وہ بندہ نہیں کرتا بلکہ خدا کرتا ہے۔ تو ایک عام آدمی ہے جب وہ اپنی محنت مشقت اور ہر چیز میں اپنی پاکیزگی اختیار کرنے بعد اس مقام پر پہنچتا ہے، تو سوچے جو خدا کے برگزیدہ بندے تھے، جو انبیاء تھے، جن کے ذریعے خدا نے ہم سے کلام کیا اور اپنے کلام کو لکھوایا، بھلا اس میں کیسے تبدیلی ہو سکتی ہے؟ آئیے ہم یسائی نبی کے صحیفے میں چلتے ہیں اور دیکھتے کہ یسائی نبی ہم سے کہ اس صحیفے میں خدا ہم سے مخاطب ہو کر کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس کے 59ویں باب کی 21ویں آیت ہے، میں نے تو نبیوں سے کلام کیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ پروردگار عالم، کہ ظاہر سی بات اس کے علاوہ نبی سے کوئی کلام نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کرے گا تو پھر وہ وہی نہیں کہلائے گی، عام بات ہو جائے گی، لیکن خدا جب بھی اپنے نبیوں سے کلام کیا ہے تو وہی کہلائی ہے۔ میں نے تو نبیوں سے کلام کیا اور رویا پر رویا دکھائی، یعنی رویا خواب کہنے، منام کہنے عربی زبان میں، یا ڈریم جس کو انگلش میں کہتے ہیں، یہ ساری چیز رویا میں دکھائی گئی اور نبیوں کے وسیلے سے تشبیہات کی۔ یہ ہوسیہ نبی کا ایک صحیفہ ہے، اس کے 12ویں باب کی 12ویں آیت ہے۔ اور اب ہم جب غور کرتے ہیں یسائی نبی کے صحیفے کے 59ویں باب کی 21ویں آیت میں، کیونکہ ان کے ساتھ میرا عہد یہ ہے، خداوند یہ فرماتا ہے کہ میری روح جو تجھ پر ہے اور میری باتیں جو میں نے تیرے منہ میں ڈالی ہیں، تیرے منہ سے اور تیری نسل کی نسل سے کے منہ سے اب سے لے کر ابد تک جاتی نہ رہیں گی۔ خداوند کا یہی ارشاد ہے۔ کیا اس میں کیا اس نے باتیں کی؟ خدا نے کیا سمجھایا ہمیں کہ جو خدا نے کسی سے بھی عہد کیا ہے اس عہد کو خداوند پورا کرتا ہے، اور اس کی روح کے ذریعہ، اس روح القدس کے ذریعہ کو جو کلام دیتا ہے، جو وحی فرماتا ہے خدا۔ تو کہا کہ میری باتیں جو تیرے منہ میں ڈالی گئیں، یعنی اب وہ جو کلام ہے وہ خدا کا کلام اس شخص کے زبان سے، اس نبی کے زبان سے، یعنی یسائی نبی کے زبان سے خدا ادا کرواتا ہے، اور کہا کہ تیرے منہ سے اور تیرے نسل کی نسل سے، یعنی نسل در نسل یہ باتیں چلتی رہیں گی۔ ایک نبی کا صحیفہ دوسرے نبی کے ذریعے، ان کے اولاد کے ذریعے پھر پہنچتا ہے۔ اس طرح اب سے لے کر اب تک جاتی نہ رہیں گی، یعنی ختم کبھی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ کون کہہ رہی ہے؟ وہ رب العالمین، جو مقدس، تمام مقدسوں کا مقدس، تمام صادقوں کا صادق ہے، وہ اپنے سچے کلام کے ذریعے ہمیں سمجھانا چاہتا ہے۔ عزیزو، ہم پھر غور کریں گے حزقیل نبی کا ایک صحیفہ ہے، اور اس کے 2 باب کی ہم 2 سے 9 آیت کی تلاوت کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ حزقیل نبی میں خدا کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اور جب اس نے مجھے یوں کہا کہ تو روح میں داخل ہوئیں، اور جب اس نے مجھے یوں کہا تو روح مجھ میں داخل ہوئی۔ جب خدا کسی سے کہنا چاہتا تو روح کے ذریعے کہلاتا ہے۔ میں تجھے بنی اسرائیل، یعنی اس باغی قوم کے پاس جس نے مجھ سے بغاوت کی ہے، بھیجتا ہوں۔ خدا نے جب ان کو بھیجنا چاہا تو کلام کیا ان کے ذریعے، بس وہ خواہ سنیں یا نہ سنیں تو بھی اتنا ہوگا کہ وہ جانیں گے کہ ان میں ایک نبی برپا ہوا ہے، کیونکہ کلام خدا کے کلام خدا اپنے نبی کے ذریعے کہلایا۔ اور تو ان سے ہراساں نہ ہو، یعنی گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، کیونکہ خدا کے کلام ان کے منہ کے ذریعے سے کہلائے گئی۔ تو میری باتیں ان سے کہنا، خواہ وہ سنے یا نہ سنے، تو اپنا منہ کھول اور جو کچھ میں تجھے دیتا ہوں کھا لے۔ اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھا ہوا ہے، اور اس میں کتاب کا تومار ہے۔ عزیزو، کتاب کا تومار، یہ تومار اس وقت ہم بتائیں گے آپ کو جب ہم تومار کے بارے میں بتائیں گے تومار کیا ہوتی ہیں۔ تومار پہلے زمانے میں لکھ کر کے اسے گول موڑ کر کے رکھے جاتے تھے، رول کر کے جیسے کہتے ہیں عام زبان میں، اور یہ تومار ان کو دی گئی کہ جاؤ اس طریقے سے جو کچھ ہے وہ ساری باتیں کرو۔ یہی چیز ملاکی کے صحیفے کی 2 باب کی 6 آیت میں یوں ارشاد ہوا، سچائی کی شریعت اس کے منہ میں تھی اور اس کے لبوں پر ناراستی نہ پائی گئی۔ ظاہر ہے جو خدا کلام کرتا ہے وہ سچے نبی کے ذریعہ
سچائی کے ذریعے اپنے کلام کو پیش کرتا ہے، اور اگر کوئی جھوٹا ہو تو خدا کبھی اسے کلام نہیں کر سکتا، اسے خدا کا کلام اس کے زبان پر نہیں آ سکتا۔ وہ اپنے مطلب کی خاطر تو استعمال کر سکتا ہے لیکن سچائی نہیں ہوگی، اور جہاں سچ ہوگا وہاں جھوٹ کا عنصر نہیں آ سکتا۔ پھر اسی طرح زکریا نبی کا ایک صحیفہ اور اس کی پہلی باب کی 6 آیت میں ہے، لیکن میرا کلام اور میرے آئین جو میں نے اپنی خدمت گزار نبیوں کو فرمائے تھے، کیا وہ تمہارے باپ دادا پر پورے نہ ہوئے؟ اب یہ ایک چیلنج بھی ہے کہ جو کلام خدا نے نبیوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے، یعنی اس زمانے تک کی بات ہو رہی زکریا نبی کے ذریعہ، کیا وہ تمہارے باپ دادا کے لیے پورے نہ ہوئے؟ اور تم آج کہتے ہو کہ پورے نہیں ہو سکتے؟ کیا ان کے لیے، جب ان کے لیے پورے ہوئے تو آج تمہارے لیے بھی پورے ہو سکتے ہیں، لیکن کب؟ جب اس میں ایمان کی باتیں ہوں گی۔ اب آئیے ہم اس طرف چلتے ہیں کہ انبیاء مرسلین نے جو شہادت دی، انہوں نے اس کلام کیا جو ان کی طرف سے وحی کی گئی تھی، اور وہی ان نبوتوں کی اور تعلیم کو لکھ لیں جن لوگوں نے لکھی تھیں، وہ ہم پہلے اپنے اس سے پہلے والی نشست میں آپ سے خدمت میں پیش کر چکے۔ یسائی نبی نے فرمایا کہ اس وقت خدا کی آواز سنی جس نے فرمایا، میں کس کو بھیجوں اور میری طرف سے کون جائے گا؟ خدا کے کلام کو لے کر جانے کے لیے خدا کے سچے رسول ہوتے تھے، برگزا ہوتے تھے، اور پھر نے کہا، کیا کہا؟ 40ویں باب کی 6 سے 2 آیت کے 8 کی آیت کی تلاوت کرتے، 2 آیت کی، یعنی 40ویں باب ہے یسائی نبی کے صحیفے کے، اور 4 سے 6 آیت۔ یسائی نبی کا صحیفہ 4 سے 40واں باب ہے، 6 سے 8 آیت۔ عزیزو، اس میں ہے کہ ایک آواز آئی کہ منادی کر، اور میں نے کہا کہ میں کیا منادی کروں؟ یقیناً لوگ گھاس ہیں، اور گھاس مرجھا جاتے ہیں، پھول کملاتے ہیں، پر ہمارے خدا کا کلام ابد تک قائم ہے۔ خدا نے انسان کو گھاس سے تشبیہ دی، اور گھاس کے بارے میں کہا وہ مرجھا جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ہر چیز کے ایک وقت ہے، لیکن گھاس ابدی نہیں ہے بلکہ عارضی ہے۔ وقت آیا، گھاس ہوگی، مرجھا گئے، ختم ہو گئے۔ پھول، کلی بنی، کلی سے پھول کھلا، اور کھلنے کے بعد وہ بھی یا تو کسی کے چہرے پہ سجا یا کسی کے قبر پر۔ خوشی اور غم دونوں جگہ استعمال کی جاتی ہیں۔ عجب ہے، ہمارے یہاں بھی دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، وہ ایک وقت آتا ہے اس کی وہ بھی پتیاں جھڑ جاتی ہیں اور کملا جاتے، ختم ہو جاتے ہیں، لیکن خدا کا کلام کبھی ختم نہیں ہو سکتا، ابد تک قائم رہے گا۔ اور پھر یرمیہ نبی کے صحیفے کے 11ویں باب کی 31ویں آیت میں یوں خدا ارشاد فرماتا ہے کہ یرمیہ نے کہا، پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا، میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں، یعنی خدا ہمیشہ بیدار ہے۔ دوسری بار خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا۔ جب خداوند کسی سے کلام کرتا ہے تو خدا کیا سوتا ہے؟ نہیں عزیزو، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ وہ اپنے قرآن کی وہ سورہ بقرہ کی آیت الکرسی میں بھی تلاوت کر چکے ہوں گے، اور آپ کے ذہن میں محفوظ ہوگی کہ لا تاخذ سنۃ ولا نوم، نہ وہ سوتا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے۔ تو خدا ہمارا زندہ ہے اور ہمیشہ جاگتا ہے، سوتا نہیں ہے، لیکن وہ ہمیں سلا دیتا ہے تاکہ ہم اگلے دن کی تیار ہو کر اس کے حضور حاضر ہو سکیں۔ اسی طرح خدا جب ہمیں یرمیہ نبی کے 30ویں باب کی 1 اور 2 آیت میں فرماتا ہے، حزقیل نبی نے کہا، خداوند کلام مجھ پر نازل ہوا، آدم ذات نبوت کر۔ گویا کہ نبوت کرنے کے لیے خدا اپنے نبی ہی کو چنتا ہے، عام آدمی سے نہیں کہتا نبوت کر، جو خاص الخاص تو ان سے کہتا نبوت کر، کیونکہ بولنے والے، متی کی انجیل کے 10ویں باب کے 20ویں آیت میں خدا نے ارشاد فرمایا، کیونکہ بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کا روح ہے جو تم میں بولتا ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ باپ کا روح کیسے بول سکتا ہے؟ کیونکہ وہ گھر کا سربراہ باپ ہوتا ہے، تو پوری کائنات کا سربراہ پھر کون ہوا؟ یہ سب کچھ بنانے والا وہ وحدہ لا شریک، اور وہی انسان کے زبان میں اپنے کلام کو ڈال کر خود کلام کرتا ہے، اور انسان اگر اس کے کلام کو نہ سمجھنا چاہے تو پھر خدا اس کو بار بار موقع دیتا ہے کسی نہ کسی انداز میں، کبھی تکلیف دے کر، کبھی خوشی دے کر، کہ دیکھ یہ دونوں چیزیں میں نے تیرے زندگی میں رکھی ہیں اور تو قبول کر، ایمان لا اپنے اس وحدہ لا شریک پر۔ رسول ہونے کے ناطے کی علامتیں جو کلام میں ملتی ہیں، 2 کرنتھیوں 12 باب کی 12ویں آیت میں ہے
کہ جو لوگ رسول ہوئے، جس کے رسول نے خدا نے بھیجا، رسول ہونے کی علامت کمال صبر کے ساتھ نشانیوں اور عجیب کاموں اور معجزوں کے وسیلے سے تمہارے درمیان ظاہر ہوئیں۔ یعنی کہ خدا کے جو رسول ہوتا ہے وہ تکلیف بھی اٹھاتے وہ لوگ، اور خدا عجیب عجیب کام کرتے ہیں جو عام آدمی نہیں کر سکتا، اور خدا کا رسول وہی کام کر کے دکھاتا ہے تاکہ لوگ اپنے اس خدا پر ایمان لا سکیں اور اپنے گناہ سے توبہ کر سکیں اور اپنے آپ کو ابدی نعمت کے لیے تیار کر سکیں، اور اس پر یقین و ایمان ہی ہے جو اس کو وہ مقام عطا کرے گا جس کو عام زبان میں جنت یا باغ کہا جاتا ہے۔ عزیزو، پھر ہم دیکھتے ہیں پہلا پطرس اور اس کے پہلے باب کی 24 سے 25ویں آیت میں خدا نے ایک عجیب آیت ہمیں پیش کی۔ کیا کہا؟ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے، خدا کے کلام کے وسیلے سے جو زندہ اور قائم ہے، نئے سرے سے پیدا ہوئے۔ چنانچہ ہر بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری شان و شوکت گھاس کے پھول کی مانند، گھاس تو سوکھ جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے، لیکن خدا ان کا کلام ابد تک قائم رہے گا۔ خدا نے کتنی باتیں کی اس میں۔ پہلے کہا کہ جو خدا کے ہو جاتا ہے، جو خدا کو قبول کر لیتا ہے، جو اس پر ایمان لے آتا ہے، تو خدا اس کے بارے میں کہتا ہے تم فانی تخم سے نہیں ہو۔ یعنی تخم کہتے ہیں بیج کو، فارسی زبان عربی میں بھی تخم کہتے ہیں بیج کو، اور بیج جو ہے وہ فنا ہو جاتی ہے۔ بیج جب فنا ہوتے ہیں تو اسے کوپل نکلتی ہے، ایک جڑ بنتا ہے، ایک کوپل، ایک تناور درخت بن جاتا ہے، پھر اس میں پھل لگتے ہیں۔ تو خدا اس طرح کہتے ہیں کہ تم فانی نہیں ہو، گھاس اور پھول یہ سب مرجھا جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، ساری چیزیں، لیکن تم نہیں ختم ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم توبہ کرتے ہو اور خدا کے حضور اس خدا کو، اس کے کلام کو، وہ خدا جو زندہ ہے اور قائم ہے، اس کے کلام کو دل سے قبول کرتے ہو، اس پر ایمان لاتے ہو، تو خدا کہتے ہیں نئے سرے سے پیدا ہوئے۔ نئے سرے سے کیا مراد؟ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ایک الگ عنوان ہے، ایک الگ موضوع ہے۔ یعنی کہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے اور خدا کو اپنا حاکم، اپنا تمام کچھ مان لیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ جب توبہ کر لینے کے بعد اس کے سارے گناہ خدا معاف کر دیتا ہے، تو وہ جو پرانے لباس تھے وہ اتر جاتے ہیں، نئے لباس پہن لیتا ہے۔ اب نئے لباس کو ہم اس کو نئی خدا کے کلام سے نئی پیدائش بھی کہہ سکتے ہیں، چونکہ توبہ کے بعد انسان اب جب توبہ کرتا اب گناہ کی طرف نہ جائے، لیکن اگر پھر بھی وہ گناہ کرتا ہے، قصدن کرتا ہے، تو پھر اس کا مطلب اس نے دل سے توبہ نہیں کیا، توبہ تو نصوحہ نہیں کیا، اس نے کان مروڑے، گلے، چہرے پہ ہاتھ مارا، توبہ توبہ کر لیا، استغفار پڑھ لیا۔ عزیزو، ایسا نہیں ہوتا۔ توبہ تو توبہ ہے، حقیقی توبہ ہے، اور یہ جب سمجھ میں آئے گی کہ جب تک ہم خدا کو اپنا حاکم و مالک اور رازق نہ سمجھ لیں کہ وہ ہماری تمام ایکٹیویٹی کو، تمام نقل و حرکت کو دیکھتا ہے، ہماری تمام باتوں کو سنتا ہے۔ تو یہاں اس نے ایک اور دوسرا پطرس پہلے باب کی 20 سے 21 آیت، پہلے جان لو کہ خدا کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعبیر کی ذاتی اختیار پر موقوف نہیں، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے نہیں بلکہ روح القدس کے تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ اب دیکھیں یہاں بات واضح ہو گئی کہ خدا نے کسی کو اختیار نہیں دیا کہ نبوت کی بات میں وہ اپنی منمانی کرے، اپنی جانب سے کسی چیز کو ملائے یا اس میں سے کچھ نکال لے، اس میں اضافہ کر دے یا اس میں سے کچھ گھٹا دے، کیونکہ پہلے خدا کہہ چکا ہے کہ نہ اس میں سے کچھ اس میں کچھ اضافہ کرنا اور نہ اس میں سے کچھ گھٹانا۔ کیوں؟ تاکہ ابدی نعمتوں سے اس کو محروم کر دیا جائے گا۔ اگر وہ اضافہ کرے گا تو خدا اس کو عذاب میں مبتلا کر دے گا، اسے نعمتیں چھین لے گا، اور اگر وہ گھٹائے گا تو ابدی نعمت سے بھی چلا جائے گا۔ تو عزیزو، سوچے، ذرا غور کریں کہ خدا کے کلام کو جس نے بھی تحریر کیا ہے وہ روح القدس کے معرفت تحریر کیا، اور روح القدس، پاک روح، کسی کو غلط بات کبھی نہیں لکھوا سکتے۔ اب ہم عزیزو اپنے اس عنوان کی طرف آتے ہیں۔ یہ ہم نے تمہیدی تھوڑی سی گفتگو کی تھی کہ ارسال و تواتر یہ کیا چیز ہے؟ یعنی وہ رسول، وہ انبیاء مرسلین جن کے ذریعے ہم یہ پتہ چلتا ہے، تاریخ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو تاریخ سے پتہ چلتا ہے دین کے علماء اور ائمہ جو کہ رسولوں اور حواریوں کے ہم اثر تھے، اور کلیسیا کی خدمت جن کا اخلاف کے سفر تھا، یعنی خلف ایک دوسرے کے بعد تھے، وہ خلف کا جمع اخلاف، اور انہوں نے واعظ و نصیحت و مواعظ اور جتنی بھی مؤلفات تحلیف کی ہوئی تھی، جتنی بھی تنصیفات
تصنیفات کی جو تنصیف کی تھی انہوں نے، وہ ساری باتیں کتب مقدس سے لیے گئے تھے، کسی نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی، اور اسی کے اقتباس وہ درج کیے جاتے تھے۔ خاص کر انجیل شریف، انجیل جلیل کی کے حوالے سے، کیونکہ ان کا ایمان یہ تھا کہ سب کچھ جو ہے سب خدا بند قدوس کی طرف سے ہے، اور وہی کردہ ایسی ہی الہی کتب جو خدا کی باتیں تھیں، جن میں نہ سامنے سے، نہ پیچھے سے، نہ کسی اور طرف سے باطل عمل دخل کیا جا سکتا تھا۔ آئیے ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اس خدمت کو انجام دیا۔ تو سب سے پہلے ہم ایک ایسے شخصیت کا تذکرہ کرتے ہیں جس کو فلپس نے کہ چوتھے باب کی 3 آیت میں بھی اس کا نام لکھا ہے، اور وہ کلیمنس، جس کو الکمندس روما کبرا کا یہ اسقف تھے، اور مقدس پولس رسول کے ساتھ ان کے ہم اثر تھے، اور یہ تقریباً یہ ایک بہت ہی مشہور بزرگ عالم باعمل شخصیت تھے، اور ان کی وفات 100 عیسوی میں ہوئی، یعنی حضرت مسیح کے صعود کر کے جانے کے بعد 100 سال کے بعد ہوئی۔ بس عزیزو، اور یہ کرنتھس کے ایک شخص تھے، اور ہرمس کہا جاتا ہے ان کو، بھی پولس کے ہم اثر تھے۔ انہوں نے جو کتابیں لکھی 3 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے نئی خوشخبری کو بھی وہاں تحریر کیا ہے، اور وہاں سے کلیساؤں کے بنیاد کے پتہ چلتا ہے کہ بنیاد ڈال رہے تھے، اور ان کے جو وہ اس وقت کے پطرس تھے، پطرس کے شاگرد رفیق ہم سفر بھی تھے، اور وہ مرقس جو یہ بھی شاگرد رسید تھے حضرت یسوع المسیح کے، ان سے انہوں نے انجیل مضمون اور جس کی روایت و تعلیم پطرس کے ذریعے سے انہوں نے پیش کر دی تھی۔ اسی طرح لوقا تھے، اور لوقا یونانی طبیب بھی تھے، یعنی کہ جو لوگ تھے وہ طبیب بھی تھے، ڈاکٹر سے اپنے زمانے کے، انہوں نے انجیل جلیل کی تدوین کی، اور چونکہ یہ پولس کے بھی ہم اثر تھے، اور ان سے بھی انہوں نے استفادہ کیا، تدوین کی، اور روایتوں کو انہوں نے تعلیم اور اس کی بنیاد بنائی جو پولس کی بشارت کی اساس سے تھی۔ اسی طرح ہم جب دیکھتے ہیں کہ مقدس رسول حواری جو حضرت یوحنا تھے نے، جو خود حضرت خداوند مسیح یسوع المسیح کے شاگرد بھی تھے، اس سے انہوں نے حاصل کیا تھا۔ اسی طرح شہر افسس، عزیز، ایک اور شخصیت ملتی ہے جنہوں نے انجیل کی تدوین میں وہ باتیں بیان کی جو انہیں معلوم تھی۔ اس عالم جلیل نے یہ بھی لکھا کہ رسولوں اور حواریوں کی تعلیمات چپا چپا میں پھیلی، بہت محنت کی انہوں نے، بہت تعویل سے لکھی، بشارت لکھی، سچائی لکھی، ان ساری چیزوں کو انہوں نے اس میں لکھا، اور ان کی وہ اہلیت تھی کہ ان سب نے اس چیز کو حضرت کہ جو بھی چیزیں پیش کی انہوں نے اس سب رسولوں کے معرفت میں لکھی گئی۔ ہم یہاں اپنے اس پروگرام کو اگلی نشست کے لیے اختتام کرتے ہیں عزیزوں، کہ بات تو بہت ساری ہے، ہم پھر اسکندریہ کے بارے میں بتائیں گے اگلی نشست میں آپ سے، کہ اسکندریہ میں کیا ہوا، وہ مشرق کون تھے جنہوں نے اسے اتنی محنتیں کی۔ اب ہم دامن وقت میں گنجائش نہ رہی تو عزیزو، اگلی نشست کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں حقیقی عرفان کے اس پروگرام میں، کہ جب آئیں گے تو آپ کو خدا اس کلام کی میں سے برکتیں عطا کرے، خدا کا فضل ہو آپ پر۔ اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ۔